وعن شريح بن هانئ قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواک، رواہ مسلم۔ حضرت شریح کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون سی وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے اس سے ابتدا کیا کرتے تھے، یعنی جب کہیں سے آتے اور گھر میں داخل ہوتے تو گھر میں آنے کے بعد کون سا عمل کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ مسواک کیا کرتے تھے، گھر پہ آتے تھے جب مسواک کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک وعن حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک، متفق علیہ۔ فرمایا کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو مسواک کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک جو میں نے وہ اس کی فضیلت میں کہی وہ سنیں، وہ دوسری فصل کی ہے، پیچھے ایک حدیث پاک رہتی ہے، وہ دوسری فصل کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ پھر یہ جس نے روایت کیا ہے ان کا ذکر ہوا، فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی ہے، منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے مسواک، اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے مسواک سے منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور مطہرۃ للفم منہ صاف رہتا ہے، منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، مرضات للرب، اور مسواک اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے۔ تو مسواک کرنی چاہیے اگر ہو سکے، مشکل نہ ہو۔ اچھا اس کی جو موٹائی مسواک کی ہوگی وہ یہ سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس کے برابر موٹائی ہو اور لمبائی اس کی ایک بالش کے قریب ہو، تو یہ مسواک ہو۔ تو مسواک کرنا سنت ہے جو ہو سکتا ہے، جس سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اگر میری امت مشقت میں نہ پڑتی تو میں لازم کر دیتا، چونکہ اب مشقت کی وجہ سے میں نے لازم نہیں کیا تو بس اب، لیکن جو بھی توہین کوئی نہیں کر سکتا، مسواک کی کوئی توہین کرے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، کہ سنت کو کسی بھی سنت کو کسی نے ہلکا جان کر اس کو رد کر دیا، اس کی تنقید کر دی، توہین کر دی کہ مسواک میں ہی نہیں کرتا، یہ بیکار چیز ہے، معاذ اللہ، کوئی اس کے فائد نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات کر دی تو وہ اپنے ایمان کی خیر کرے، اس کا ایمان چل جائے گا۔ توہین نہ ہو، ایک عمل نہیں کرتے ٹھیک ہے، لیکن توہین اگر پائی گئی، ایسے ہی اور بھی ہم معاملات میں کہتے ہیں بھئی ایک عمل ہے اس میں اگر مستحب عمل ہے وہ اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ توہین کی غرض سے منع کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی پرواہ کرنی چاہیے۔ تو مسواک کرنا سنت ہے، اس کے فوائد و ثمرات ہیں، بہت فوائد ہیں اس کے، 70 بتائے گئے علماء کرام نے، 70 سے زائد تقریباً 70 کہہ لیں تقریباً یہ اس کے فوائد ہیں، جس میں سے ایک خاص بات بتائی کہ مرتے وقت اس کو کلمہ یعنی کہ ایمان نصیب ہوتا ہے، اچھا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔